یہ لیکھک لوگ بڑے متوازن ہوتے ہیں، چمپا نے پوچھا۔ متوازن نہ ہوں مگر تخلیق کی پروسیس کے دوران میں وہ اپنا آہنگ تلاش کر لیتے ہیں۔ چمپا باجی، آپ تصویریں ہی بنایا کیجیے۔ تم نے تو مجھے بالکل وکٹورین رومان پرست سمجھ لیا ہے۔ نہیں کمال، ٹھیک ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ میں تم سب کے ساتھ رہوں گی، میں تہمینہ کے ساتھ رہوں گی، مگر ساتھ ہی یہ بھی طے کر لیجیے کہ جذبات اور ذہن کا آپس میں کیا ایکویشن ہونا چاہیے۔ اگر یہ طے کر لیا تو بس سمجھیے کہ بیڑا پار ہے۔ پھر وہی نظریے۔ اچھا تو آپ تجربے کرنا چاہتی ہیں؟ چمپا باجی، از خود تجربے نہ کیجیے گا، دنیا آپ کو خود ہی اتنے سبق دے گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اسی طرح لان پر بیٹھ کر سڑک پر ٹہلتے ہوئے یہ لوگ لمبی لمبی بحثیں کرتے۔ چمپا اس یونیورسٹی ماحول میں بے حد خوش تھی۔ کیلاش ہاسٹل، جہاں وہ ایم اے کے لیے رہ رہی تھی، ایک الگ مخصوص دنیا تھی۔ یہاں ایک بہت بڑے احاطے میں جہاں یوکلپٹس اور مولری اور سیمل کے پروقار درخت کھڑے تھے، ایک پرانی وضع کے پیلے رنگ کی وسیع کوٹھی تھی جس میں مسز وانچور رہتی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک جدید طرز کی سیمٹ کی عظیم الشان 2 منزلہ عمارت تھی، اس میں لڑکیاں رہتی تھیں۔ یہ جگہ چاند باغ سے بہت مختلف تھی۔ یہاں لڑکیاں، جو زیادہ تر پوسٹ گریجویٹ طالب علم تھیں، بہت ہوش مند اور سینئر ہونے کے احساس کے ساتھ رہتی تھیں۔ چاند باغ میں سیاست کا دخل نہ تھا، یہ جگہ دہارے میں شامل تھی۔ چاند باغ میں بھتون اور رابسن کا راج تھا۔ یہاں ہر طرف مہاتما گاندھی اور نہرو اور قائد اعظم جناح اور کارل مارکس کا چرچا تھا۔ امریکہ کے اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کے مخصوص برائن مار اور عصمت کالج کی وضع پر چاند باغ کے ماحول کی تشکیل کی گئی تھی۔ وہاں سے نکل کر لڑکیاں جب یونیورسٹی میں آتی تو کیلاش میں رہتے ہوئے خود کو ملک کی فضاؤں سے قریب تر محسوس کرتی۔ اب چمپا اور تہمینہ اور نرملا اور طلعت عموماً اکٹھا وقت گزارتی۔ ایک روز تہمینہ نے چمپا سے کہا، سنو، آؤ اڈلٹ سطح پر اس مسئلے کو دیکھیں۔ بھیا صاحب دسمبر میں مدارس سے آ رہے ہیں۔ اس سال تم بھی ایم اے کر لو گی۔ روحانی طور پر اس قدر مہم پسند اور دلاور بننے کا ارادہ ترک کر کے ان سے شادی کر لو۔ بکو مت، بکنے کا اس میں کیا سوال ہے؟ تم خود ہی نہ کر لو ان سے شادی۔ میں تمہاری پرچھائی بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ بکواس، تہمینہ نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، علاوہ ازیں بھیا صاحب ہی زندگی کا نصب العین نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اس لائق ہی نہیں کہ ان کو اتنا آسمان پر چڑھایا جائے۔ ظاہر ہے زندگی کا نصب العین پارٹی ہے۔ کہو ہاں۔ ہاں، چمپا نے ذرا توقف کے ساتھ جواب دیا۔ طلعت دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ مکالمہ اس کے کانوں میں پڑا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ خدا کا شکر ہے ان دونوں کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے نرملا سے فون پر کہا۔ نرملا نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن بھیا صاحب دسمبر میں لکھنؤ آئے اور چمپا کے سارے نئے نظریے پھر ہوا ہو گئے۔ وہ دن بھر خوش پھرتی رہی۔ وہ گلفشاں والے گلفام آئے ہوئے ہیں آج کل، ہاسٹل میں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ اسی اثنا میں گوتم نیلمبر بھی آن پہنچا۔ اس کو زراعت کے محکمے میں ایک بہت عمدہ ملازمت مل گئی، اور لوگوں نے کہا، اپنے باپ کو بڑی حیثیت کی وجہ سے دیکھو، کیسے ترنت ہی اسے نوکری مل گئی۔ بڑا کمیونسٹ بنا پھرتا تھا۔ یہ زمانہ جو ان لوگوں نے اکٹھا گزارا، ان سب کی زندگیوں کا بہترین دور تھا، ایسا دور جو ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ شانتا یہ بڑی پرسکون جگہ ہے۔ جھاڑوں پر کوئلیں بیٹھی ہیں، آموں کے باغ ہیں جن کے درمیان سے ایک مالینی کڑا بجاتی جا رہی ہے۔ بڑے شائستہ ریٹائرڈ کلکٹروں، اوسط درجے کے زمینداروں اور بیرسٹروں کی کوٹھیاں ہیں۔ گھات پر ڈونگیاں کھڑی رہتی ہیں، سایہ دار دراستوں پر سے لمبے لمبے زرد بھو درختوں سے نیچے برستے ہیں۔ باریک نازک ٹہنیوں والے درختوں پر بڑے سبک پھول پتے کھلتے ہیں جن کو دیکھ کر چینی پینٹنگز یاد آتی ہیں۔ اتوار کی صبح کو لڑکیاں برمی چھتریاں سنبھالے ایک دوسرے کے گھروں پر جاتی ہیں اور گھاس پر بیٹھ کر ناٹک کرتی ہیں، اور شدید انٹلیکچول گفتگو ان لوگوں کا دستور ہے۔ زندگی میں ہر طرف سلیقہ ہی سلیقہ ہے، اور نفاست، برآمدے کے سبز جنگلے پر پھیلی ہوئی بیل، ٹھنڈے فرش پر سیتل پاٹیاں، ایک دیوار کے سہارے سے غلاف میں ملبوف تبورہ رکھا ہے۔ کمروں کے اونچے اونچے دوہرے دروازے ہیں جن پر جلملیاں ہیں، چوڑی سیڑھیاں، اونچی کرسی،
بڑے سے گھاس کے سمندر میں یہ مکان ڈوبے ہوئے ہیں، چھتیں ٹاٹ کی ہیں، چھت کے اوپر چھوٹے چھوٹے اطالوی وضع کے ستونوں کے جنگلے ہیں۔ ایسے مکان سارے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کس قدر استحکام ان کی بنیادوں میں ہوگا۔ برآمدوں کی سیڑھیوں پر کسی زمانے میں پنکھا کے لیے اونگتے ہوں گے۔ بہرائچ میں جہاں میں پیدا ہوا، میرا مکان بھی عین مین ایسا ہی تھا۔ میں مکانوں کی کتھا لے کر بیٹھ گیا۔ شانتا، میں تفصیلات سے متاثر ہونے اور ان پہ دھیان دینے کی عادت سے عاجز آ چکا ہوں، مگر بتاؤ تو بھلا، لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں اور ذرا ان کے نام تو سنو۔ نام بھی عجیب چیز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چمپا بیگم، اچھا نام ہے نا؟ کہو شانتا، میری رائے سے اتفاق کرو۔ دیکھو، تم اتنی دور ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہر چیز میری آنکھوں سے دیکھو، میرے ساتھ ساتھ رہو۔ جب نئے لوگوں سے ملتا ہوں تو سوچتا ہوں، شانتا ہوتی تو فلاں کے لیے یہ کہتی، فلاں کو پسند کرتی، فلاں کا مذاق اڑاتی۔ شانتا، تم نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں بہت دنوں سے۔ اب کیا میں تمہارے جذبۂ مادری کو اپیل نہیں کرتا؟ بقول تمہارے بڑا ہو گیا ہوں۔ شانتا، کاش تم یہاں ہوتی اور ان سب سے ملتی۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یہاں ایک قسم کے انفیشل برد کھوئے کے لیے بلایا گیا تھا۔ نرمل رانی جو بھی یہ فرما رہی ہیں، بجائے اس کے کہ روایتی لڑکیوں کی طرح کچھ شرماتی ہارمونیم پر ان سے گانا سنوایا جاتا، انہوں نے مطلق شرما کر نہیں دیا۔ نہ شاید انہیں علم ہے کہ خاندان والے ان سے میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مجھے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کو باتوں ہی سے فرصت نہیں۔ ان کے بہت زبردست پروگرام ہیں، ڈاکٹریٹ کریں گی۔ نرملا اور طلت دونوں انتہائی تیز ذہین لڑکیاں ہیں، خدا محفوظ رکھے، ہر وقت ٹرالی رہتی ہیں۔ لکھ لی تقریر؟ نرملا نے برآمدے کے جنگلے کے نیچے سے اچک کر پوچھا۔ لکھ رہا ہوں۔ دکھلائیے۔ اوفو بھئی، اصل میں تقریر نہیں لکھی، ایک ضروری خط لکھنا تھا، وہ شروع کر دیا۔ یہ خط و کتابت کا کون وقت ہے؟ میں کہتی ہوں، نہ وہ چین سے نکلے، نہ جاپان سے نکلے، نہ ایران سے نکلے، نہ انگلستان سے نکلے۔ محمد مصطفیٰ نکلے تو عربستان سے نکلے۔ محمد مصطفیٰ۔ قمری سب نے مل کر اپنی پسندیدہ قوالی شروع کر رکھی تھی۔ چلیے چل کر قوالی گائیے، نرملا نے دوسرا حکم لگایا۔ گویا سنگھاڑے والی کوٹھی میں آ کر نہ وہ چین سے نکلے گانا اس قدر اہم اور ضرور چیز تھی، گویا کہ اس کی زندگی کا نصب العین ہی صرف یہ تھا کہ وہ نہ چین سے نکلے۔ گائے۔ اس نے نرملا کو اداسی سے دیکھا۔ بے وقوف لڑکی، کس قدر خوش ہے۔ چلو نرمل، میں آتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ اپنے بھیا صاحب سے ملواؤ۔ عین اسی وقت اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، برساتی سیڑھیوں پر بھیا صاحب کھڑے تھے، گھبرائے ہوئے، مسکرا رہے تھے۔ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے سب برآمدے میں آ گئے۔ بڑے نروس تربیت کے آدمی جان پڑتے ہیں، گوتم نے آہستہ سے کہا۔ لڑکیوں سے گھبرا جاتے ہیں بیچارے، بڑے شریف آدمی ہیں، نرملا نے جواب دیا۔ شریف آدمی ہیں تو ہم سب کیا لفنگے ہیں؟ واہ واہ، ہری شنکر نے احتجاج کیا۔ ان کے لاشعور میں کوئی پیچیدگی ہے، گوتم نے دوسرا اعلان کیا۔ ہری شنکر نے اسے مکہ دکھایا۔ بھیا صاحب مجبے پر نظر ڈال کر چمپا کی طرف چلے گئے۔ چمپا نے کرسی چھوڑ دی اور فرش پر بیٹھ کر ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ یہ سلسلہ بھی ہے، گوتم نے دفتن بور ہو کر پہلی بار سنجیدگی سے کہا۔ بھیا صاحب ناچتے بہت اچھا ہیں، نرملا نے موقع کو سنبھالنا چاہا۔ یہ تینوں باقی مجمع سے الگ برآمدے کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے تھے۔ لاک ناچ یا کلاسیکل؟ گوتم نے دلچسپی سے پوچھا۔ اولڈ والز کے استاد ہیں، نرملا نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں ان کو معاف کر سکتا ہوں، گوتم نے سر ہلا کر کہا۔ میں بہت کچھ معاف کر دیتا ہوں، میرا بہت بڑا دل ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اندر کوئی اور بحث چھڑ گئی تھی۔ ہری شنکر زور زور سے غل مچا رہا تھا۔ اوفو، تم لوگ کس قدر کی ٹر لگاتے ہو، گوتم نے ایک آنکھ کھول کر کہا۔ زندگی مختلف ادوار میں تقسیم ہے، کمال نے گو ہر افشانی کی۔ خوب، یعنی یہ محض باتوں کا دور ہے، پھر عمل اور تخلیق کا دور کب آئے گا؟ میاں جب سے دنیا بنی ہے، اگر پیغمبروں اور فلسفیوں اور سوچنے والوں نے باتیں نہ کی ہوتی تو آج دنیا کی لائبریریوں میں گدھے لوٹ رہے ہوتے۔ شکر کرو کہ ہم باتیں کرتے ہیں، تم سنتے ہو۔ ایک سماں ایسا آنے والا ہے جب تمہارے کان ہماری آواز سننے کو ترس جائیں گے، کمال نے کہا۔
تم وقت کی ہلاکت خیز کے قائل ہو۔ ہاں، سورج ندی میں ڈوب رہا تھا اور چھتر منزل کے سنہری گنبد کرنوں میں نارنجی نظر آ رہے تھے۔ سامنے لہروں پر سے ایک کشتی سکون سے گزر گئی۔ تم علامتوں کی رمزیت کے قائل ہو؟ ماں گوتم نے کمال سے پوچھا۔ ہاں، یہ سامنے جو ناؤ جا رہی ہے یہ بڑی رمزیت کی حامل ہے۔ گوتم معمولی سی بات کو بے حد ڈرامائی اور فلسفیانہ رنگ میں ادا کرتا تھا اور اس کا یہ انداز لوگوں کو بہت اچھا لگتا۔ ہری شنکر بھی اس کے پاس آن بیٹھا۔ وہ سیڑھیوں پر جا کر کھڑے ہوئے جو ندی میں اترتی تھی۔ دریا بہتا ہوا وقت ہے۔ پتھر ٹائم لیس بیکم کی علامت ہے۔ پتھر وقت کی منجمد شکل ہے اور کائنات کا خاتمہ چوہے کی موت کی طرح یقینی ہے اور اتنا ہی غیر اہم ہے۔ دیدانت لکھا ہے کہ یہ ندی ہماری زندگیوں کا سمبل ہے۔ ہری شنکر نے اپنے آپ سے کہا، مجھے دریاؤں سے عشق ہے۔ تم کو دریاؤں سے عشق ہے؟ اس نے مڑ کر کمال سے بے حد سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں ندی کے پانی میں ڈوب کر مروں گا۔ گوتم نے دوسرا اناؤنسمنٹ کیا۔ گوتم، تم کیا بیٹی بورزاوار رومان پرست ہوتے جا رہے ہو؟ ان کے نزدیک آ کر اکھڑوں بیٹھتے ہوئے طلت نے تشویش سے دریافت کیا۔ نہیں، وہ چونک اٹھا۔ یہ وقت کا سحر ہے طلت ارا بیگم، اس نے انگلی ہوا میں لہرا کر جواب دیا۔ تم وقت کی طاقت نہیں جانتے۔ پل کے پار بہت دور سے نوبت بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ شام کے سناٹے میں وہ چپ چاپ یہ آواز سنتے رہے۔ آؤ بھوتوں کو ڈھونڈے، آؤ۔ وہ چاروں لون پر واپس آئے۔ چمپا بیگم، بھیا صاحب، آپ بھی۔ گوتم نے بڑے اخلاق سے جھک کر ان کو مخاطب کیا۔ آئیے ہم سب چل کر بھوتوں کو ڈھونڈیں۔ وہ خاموشی سے موٹر کی طرف بڑھے۔ جھٹپٹا وقت تھا۔ موٹر اب کاٹ کے پل پر سے گزر رہی تھی۔ ایک موڑ ہوتا ہے جہاں سے انسان کبھی واپس نہیں آتا، عامر رضا نے اپنے آپ سے کہا۔ کمال نے موٹر روک لی۔ آئیے ذرا لہروں کو گنیں۔ وہ پل کے اونچے جنگلے پر جھک گئے۔ ان کے نیچے ندی کی لہروں پر رنگ برنگے بجروں کا ایک جلوس گزر رہا تھا۔ ان میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عجیب لباس پہن رکھے تھے۔ مندلیں، جوہرات، ملائیں، آب رواں کے دوپٹے، تلوار پاجامے۔ جوہرات کی چھوٹ سے ندی کا پانی جگمگا اٹھا۔ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کو بلانا شروع کی۔ آوازیں ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چڑیوں کی چہکار کی طرح سریلی، مبہم، سرنگی کی چیخ کے مانند تیز، سریلی، ڈراؤنی۔ ساحل پر کتے اور گیدڑ چلا رہے تھے۔ شمشان گھاٹ کی لکڑیاں چرچرا رہی تھی۔ قبروں کے تابوت کے تختے چیرے جا رہے تھے۔ یہاں سے بھاگو، چلو آگے چلیں، چمپا نے کہا۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی آواز گہرے پانیوں میں سے آ رہی ہے۔ ان آوازوں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ آخری آوازیں ہیں، گوتم نے جواب دیا۔ لکڑیاں چرچرایا کی۔ میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے بھوتوں سے بچاؤ۔ عامر رضا نے پل کے جنگلے پر سر رکھ دیا۔ چمپا اس کے پاس کھڑی تھی۔ خوبصورت آدمی، اگر میں تمہارے دل کو جان سکتی۔ تم نہیں جانو گی، مجھے کوئی نہیں جانے گا، عامر رضا نے جواب دیا۔ موٹر پھر ایک دھچکے سے سٹارٹ ہوئی۔ کمال نے گانا شروع کر دیا تھا۔ چاندنی کی روشنی ایک دم بہت تیز ہوئی۔ ان میں ان سب کے چہرے دھلے ہوئے سفید نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف پل بنا رکھے تھے۔ گوتم غصے سے بڑبڑایا۔ وہ سکندرے باغ کی سڑک پر آ گئے۔ قریب سے ایک مغرق ہاتھی جھومتا ہوا گزرا۔ اس پر شاہ زمان غازی الدین حیدر سوار تھے۔ چمپا نے ان کی شکل کو غور سے دیکھا۔ وہ بڑے مسخرے نظر آئے۔ ان سے ہاؤ ڈو یو ڈو ہی کر لو کم سے کم۔ یہ تو بڑے انگریز مشہور ہیں، دیکھو کیا ولایتی بادشاہوں والا جوڑا پہن رکھا ہے، کمال نے کہا۔ شاہ زمان ہودے میں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ موٹر پھر آگے نکل گئی۔ سب چپ چاپ تھے۔ گوتم اپنے پائپ کو ٹھونکتا بجاتا رہا۔ اگر مجھے کوئی یہ بتلا دے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو میں اس کو یہ بڑا انعام دوں۔ چمپا نے پھر اپنے آپ سے کہا۔ گھنٹوں میں نے ان سے دلیلیں چھانٹی پر مجھے کبھی معلوم نہ ہوا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ گرو کی سنگت بیکار ہے، تنہائی اصل حقیقت ہے۔ کمال نے دفتن کار روک لی۔ سامنے لا مارٹینیر کالج تھا۔ یہاں انہوں نے مجھے کیا کیا نہیں پڑھایا۔ مال اور عامر رضا اور ہری شنکر نے انگلیاں اٹھا کر یک زبان ہو کر کہا، تم اتنا پڑھتے کیوں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر گوتم سے سوال کیا۔
یہ عجیب بگڑے دل ہیں، ان کو سمجھانا بیکار ہے، طلعت نے کہا۔ گوتم چپ رہا۔ وہ سب اتر کر عمارت کے قریب گئے اور کھڑکیوں میں سے اندر جھانکنے لگے۔ اندر کمرے اندھیرے اور سنسان پڑے تھے۔ صبح ان کو پھر پڑھائی ہوگی۔ چھتوں پر بنے ہوئے اطالوی بیس ریلیف کے گلابی، سبز اور نیلے رنگ نیم تاریکی میں جھلملا رہے تھے۔ دیوار پر زوفنی کا بنایا ہوا جنرل مارٹن کی ہندوستانی بیگم کا پورٹریٹ آویزاں تھا۔ طلعت کھڑکی کے شیشے سے ناک چپکائے کھڑی رہی۔ باقی لوگ سر جھکائے جھیل کی اور چلے گئے۔ آؤ، ادھر آؤ، میرے قریب۔ طلعت نے مڑ کر دیکھا۔ جنرل مارٹن کی ہندوستانی بیگم جھیل کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے اشارہ کر کے ان کو پھر بلایا۔ مجھ سے باتیں کرو، اس نے کہا۔ مجھ سے کوئی باتیں نہیں کرتا۔ دن بھر یہاں اتنا بڑا ہنگامہ رہتا ہے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، میری طرف کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں۔ وہ سوں سوں کر کے رونے لگی۔ طلعت بڑی گھبرائی، کس کو کس طرح چپ کرایا جائے۔ سنو میری بات، طلعت نے سمجھانے کی سعی کی۔ تم ابدیت کے نقطے پر دھیان دیا کرو۔ وقت کے مخالف ٹکڑے دراصل، وعدہ کرو کہ کبھی نہیں پڑھو گے۔ کمال اونچی آواز میں گوتم سے کہہ رہا تھا۔ یہاں سے ہمارا ایک انگریز پروفیسر کتابیں چھوڑ کر ہمالیہ نکل بھاگا تھا۔ وہ اب وہیں زندہ ہے، یا اسے کسی شیر نے کھا لیا، یا چڑیوں نے اس کی داڑھی میں گھونسلے بنا لیے ہوں۔ وہ کسی کھو میں بیٹھا ارمنی کی موسیقی سنتا ہوگا، ہری شنکر نے کہا۔ اوم اوم اوم۔ یہ آواز اب سارے میں گونج رہی تھی۔ فضائیں اس آواز سے لرز اٹھی۔ ہری ہری ہری۔ وہ جھیل کو پیچھے چھوڑ کر سرخ بجری والے رستے پر چلنے لگے۔ چمپا نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کی ایک ٹہنی کو چھوا۔ ایک پتا ٹوٹ کر رستے پر آن گرا۔ سنو، جو پتے کے گرنے میں نے ہاں ہے، ہری ہری، چمپا نے دہرایا۔ تہہ خانے میں جنرل مارٹن پڑا سوتا ہے، اس کے اوپر سے دنیا گزرتی جا رہی ہے۔ لائبریری کی چھت پر سے ایک اکیلا چنڈول اڑتا ہوا نکل گیا۔ کتابوں کے الفاظ جلوس بنا کر چاروں اور پھیل گئے۔ لاطینی، فرانسیسی، انگریزی، بے معنی الفاظ۔ ان کے معنی اگیا بھتال کی مانند منہ چڑھا رہے تھے۔ بہت سے الفاظ ٹیرس پر رکھی ہوئی توپ پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پتلی پتلی کالی کالی ٹانگیں ہلانے لگے۔ توپ نے گرج کر اطلاع دی، میرا نام لارڈ کارنوالیس رکھا گیا تھا اور میں سرینگا پٹم میں استعمال کی گئی تھی۔ ٹیرس پر بیٹھے ہوئے پتھر کے شیر اور اوپر چھت کی منڈیر پر استادہ مجسمے زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ پھر طلعت کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ آؤ دلکشا چل کر پدمنی آچاریہ کے ہاں کافی پئیں۔ سوتی ہوئی متر سڑکوں پر سے گزر کر وہ دلکشا کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر بعد کمال، جو رستے میں سے کہیں غائب ہو گیا تھا، ان سے آ ملا۔ وہ سب دلکشا کے پھاٹک میں داخل ہوئے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ گوتم نے غصے سے پوچھا۔ میں نے سنا تھا کہ بادشاہ غازی الدین حیدر کے ہاں بسنت کا تہوار بہت دھوم سے منایا جاتا ہے، اسی کی سیر دیکھنے چلا گیا تھا۔ فرابخش میں عجیب منظر تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر مکلوڈ بیٹھے فارسی میں گفتگو کر رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک انگریز تپائی پر بیٹھا بیگ پائپ بجا رہا تھا۔ پھر رجب علی فضل علی قوال نے بسنت کا خیال چھیڑا۔ برآمدے میں انگریزی بینڈ بج رہا تھا۔ پھر لندن کے بادشاہ کا جام صحت پیا گیا۔ بادشاہ کو انجیرنی کی دھت ہے۔ دنیا بھر کی مشینیں عالم غلم جمع کر رہی ہیں۔ ایک وہ تامس ڈہنم ان کو فٹی چڑھاتا رہتا ہے۔ لے کے ایک اسٹیمر گھومتی میں چھوڑ دیا۔ رابرٹ ہوم آرٹسٹ کی ایک سنچی میں بیٹھا تصویر بنا رہا تھا۔ بشپ ہیبر بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر چھوٹتے ہی تبلیغ کرنے لگے۔ زینے کے سرے پر کھڑے بادشاہ انگریز مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ پھر وہ سب کو اپنی پکچر گیلری میں لے گئے۔ کھانا میز پر خالص انگریزی فیشن کا پیش کیا گیا۔ دربار میں بڑی انگریزیت ہے بھائی، میرا تو دم بولا گیا۔ پھر جب میں فرابخش سے واپس آ رہا تھا تو راہ میں صاحب ریزیڈنٹ ہیں بھائی، میرا تو دم بولا گیا۔ پھر جب میں ریزیڈنٹ بہادر جوڑی دار پگڑی، سر پیچ گوشوارے پہنے، ہندوستانی جامے میں ملبوس، جھالردار پالکی میں بیٹھے چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا، کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ کہا، بادشاہ کا جلوس ہے، کورونیشن میں۔ میں نے پوچھا، کون سے بادشاہ کا؟ ایک کے دربار سے تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ بولے، وہ تو مر گئے، ان کے بیٹے نصیر الدین حیدر اب تخت پر بیٹھے ہیں۔ عجب تماشا ہے یار،
ہری شنکر، یہ بادشاہ لوگ مر بھی جاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ سب دلکشا کے باغات میں داخل ہو چکے تھے۔ سارے میں پورنماشی کا اجالا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ درختوں میں چھپی ایک پیلے رنگ کی کوٹھی تھی جس میں اندھیرا پڑا تھا۔ لان پر ایک مور سو رہا تھا۔ سامنے بڑے گھنے درخت کے نیچے بہت سے ڈبے اور کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ آج یہاں چاند باغ کی بابا لوگ پکنک منانے آئی تھی، مالی نے کہا۔ انہوں نے کوٹھی کے برآمدے میں جا کر پدمنی آواز دی اور وہ اس کا میاں باہر آئے۔ ہیلو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کافی بناؤ، کمال نے حکم چلایا۔ کوٹھی کے پیچھے انگریز فوجیوں کی قبریں تھیں جو سن 57 میں یہاں کھیت رہی۔ وہاں جھاڑیوں میں گھس کر انہوں نے 25ویں مرتبہ ان کے کنبے پڑھے۔ لیفٹیننٹ پال، 4th پنجاب رائفلز، نوجواں کیپٹن مک ڈانلڈ، 93 ہائی لینڈرز، لیفٹیننٹ چارلی ڈیشڈوڈ۔ ہیلو، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ان تینوں نے سامنے آ کر بشاشت سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ہیلو چارلی، لو پائپ پیو۔ گوتم نے ان کو تمباکو پیش کیا۔ پھر نواب قصیہ محل نے چنبیلی کی جھاڑ میں سے نکل کر کہا، اگر کوئی مجھے دل کا چین لا دے تو میں اسے اپنی پوری سلطنت بخش دوں۔ میں نے اکثر سوچا کہ تم نے زہر کیوں کھایا تھا؟ چمپا نے نواب قصیہ سے محل سے اس طرح بے تکلفی سے بات کی گویا وہ بھی کالج کی ہم جماعت لڑکی تھی۔ لڑکیاں سب ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ 24 سالہ اور خوبصورت ملکہ عود نزاکت سے اپنے پانچے سمیٹ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ باقی سب لوگ ٹہلتے ہوئے دلکشا محل کے عظیم الشان کھنڈر کی طرف چلے گئے۔ ایک روز یہاں ایک فرانسیسی اپنا غبارہ اڑانے لایا تھا۔ بڑی خلقت جمع ہوئی۔ میرے سسرے شاہ زامن بھی تماشا دیکھنے آئے تھے۔ دیکھو، اتنا مزہ آیا کہ یہ فرانسیسی غبارے میں اڑی ہوئی۔ ملکہ نے چمپا سے پوچھا۔ نہیں، مگر تم نے زہر کیوں کھایا تھا؟ چمپا مصر رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ ملکہ بات ٹال رہی تھی۔ وہ اپنی عارضی کو غور سے دیکھا کہ تم تو بڑی سخی مشہور تھی۔ تم سے زیادہ پیاز اور نیک دل بیگم لکھنؤ کے تخت پر نہیں بیٹھی۔ لاکھوں روپے تم نے غریبوں کو بخش دیے۔ تم مجھے بتاؤ کہ اس سخاوت اور محبت کے بدلے میں دنیا نے تم کو کیا دیا؟ اللہ، بتاؤ نہ بھی۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ملکہ بے دہانی سے گنگنا رہی تھی۔ یہ میرے بادشاہ کا مصرعہ ہے۔ اس نے چمپا کو مخاطب کیا۔ تم کو شعر پسند ہے؟ باغ بسنت کے سارے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، جیسے گندھیوں نے عطر کی ہزاروں شیشیاں انڈھیل دی ہوں۔ برکھارت تھی اور تم دلکشا محل میں تفریح کے لیے آئی، اور چونکہ بادشاہ تم سے ناراض تھے تم نے لے کے سنکھیاں پھانک لی۔ ذرا بتاؤ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مرد اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کے لیے انسان جان پر کھیل جائے؟ ان کو تو اتنی سی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اتنی سی بھی۔ چمپا نے انگلی پر انگلی رکھ کر بتایا۔ قدسیہ محل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایلو، وہ راجہ غالب جنگ چلے آتے ہیں۔ آج پورنماشی ہے نا، بادشاہ یہاں تفریح کے لیے آتے ہوں گے۔ مجھے دیکھا تو پھر خفا ہو جائیں گے۔ میں اب چل دوں؟ کہاں جاتی ہو؟ چمپا نے گھبرا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، ہم سب یہیں موجود ہیں۔ ہم اور تم الگ الگ کہاں ہیں؟ بلکہ اب تم بھی چلی جاؤ، تمہارے اس وقت کے ساتھی تم کو بلاتے ہیں۔ چمپا باجی، چمپا باجی۔ رات کے سناٹے میں کمال کی آواز سنائی دی۔ وہ پتھر سے اٹھ کر دلکشا محل کی طرف چل پڑی۔ کھنڈر کی سب سے اونچی سیڑھی پر کرنل آچاریہ بیٹھے گٹار بجا رہے تھے۔ سب لوگ آس پاس بیٹھے تھے۔ لڑکیوں، چلو، کافی تیار ہے، پدمنی نے پکار کر کہا۔ اندر کھنڈر کے ایوانوں میں نصیر الدین حیدر کے حرم کی انگیز بیگمات بڑے بڑے جالردار سائے پہنے کوہنیوں کے پل بیٹھی بڑی محویت سے گٹار سن رہی تھی۔ پھر ان بیگمات نے مل کر پولکا شروع کر دیا۔ وہ سب سیڑھیاں اتر کر پدمنی کی کوٹھی کی طرف چلے گئے۔ چمپا پھر تنہا رہ گئی۔ مادموزیل، وزیریت تری شارما، مادموزیل۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کا فرنٹ حجام سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بڑے شولرس انداز میں اس نے اپنا جھالردار رومال نکال کر پتھر پر بچھایا اور دو زانو جھک کر اس سے کہا، تشریف رکھیے۔
چمپا ٹکٹکی باندھے سامنے دیکھتے رہی۔ مادموزیل، اپنے حسن پر جی بھر کے نازا ہو لیجیے، جی بھر کے خوش رہیے، غم بیکار ہیں۔ آئیے میں آپ کو مرد عورتوں کا گیت سناتا ہوں۔ اس نے ایک جھنکار کے ساتھ گٹار بجانا شروع کر دیا جو کرنل آچاریہ وہیں بھول گئے تھے۔ مرد عورتوں کا بیلٹ۔ مجھے بتاؤ کہ لیڈی فلور اور خوبصورت ہائی پلیشا اور تائس کہاں چھپ گئی؟ جون کہاں گئی جسے انگریزوں نے جلایا تھا؟ مادر خداوند، ان سب کا کیا ہوا؟ لیکن پچھلے برسوں کی برف کس نے دیکھی ہے؟ مادموزیل، یاد رکھیے، خوبصورت عورتیں 2 مرتبہ مرتی ہیں۔ حسن پر نزاع ہو جائیے، دولت اور شہرت اور عزت پر نزاع ہو جائیے۔ وقت بہت کم ہے، بہت جلد یہ سب آپ کے پاس سے چلا جائے گا۔ میری سنیے، میں پیرس کا حجام، میں نے بادشاہ کی ایسی حجامت بنائی کہ پورے 24 لاکھ روپے سے اپنا گھر بھر لیا۔ سارے لکھنؤ میں میری حکومت تھی، بادشاہ میرے تابع تھے، ملک کا اصل حاکم میں تھا، اور اب کسی کو میرا نام بھی یاد نہیں۔ اس نے اپنے ساٹن کے جوتوں کو اداسی سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے پاؤڈر کی خوشبو آ رہی تھی۔ چمپا سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ گٹار لیتی جائیے، کرنل اسے یہیں چھوڑ گئے، میں اب جا کر کہیں اور منڈلاؤں گا۔ بو نوائی مادموزیل، اس نے جھک کر بڑے اسٹائل سے کہا۔ پدمنی کے لان پر بیٹھ کر کافی پینے کے بعد وہ موٹر کی طرف بڑھے۔ دور کھنڈر پر چمگادڑیں اپنے پر پھیلا رہی تھی، ذرا فاصلے پر گومتی بہہ رہی تھی جس کے نزدیک مرکٹ تھا۔ میلوں پھیلے ہوئے باغ کے چاروں طرف چھاؤنی کی خوبصورت کوٹھیاں تھیں۔ ذرا دور پر دلکشا کلب میں ناچ ہو رہا تھا۔ آؤ چھتر منزل چڑھ کر ناچیں، کمال نے تجویز کیا۔ آج تم لوگ کیارت جگہ منانے نکلے ہو؟ پدمنی نے ہنس کر کہا۔ ہاں، ایسی خوبصورت رات کو سو کر برباد کیا جائے؟ ہری شنکر نے جواب دیا۔ تم بھی چلو۔ وہ پھاٹک سے نکل کر کاسلرز روڈ پر آ گئے۔ کنگ کا غازی الدین حیدر کی نہر پر سے گزرتے ہوئے وہ حضرت گنج میں داخل ہوئے، پھر کیسریہ باغ کی طرف مڑ گئے۔ سامنے چاندی والی بارادری روشنی سے جھک جھک کر رہی تھی۔ ارے آج تو یہاں بسنت کا میلہ ہے، طلعت نے خوش ہو کر کہا۔ آج معلوم ہوتا ہے سلطان عالم اوپیرا بھی کر رہے ہیں، نرملا نے کہا۔ چلیں اندر۔ کیسے چلیں؟ ہمیں مدعو تو کیا نہیں گیا، کمال نے تذبذب کے انداز سے کہا۔ چلے چلو، چوبداروں کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے، شنکر نے جواب دیا۔ وہ چپکے سے عمارت میں داخل ہو گئے۔ اندر بارادری کا چاندی کا فرش جھل جھل کر رہا۔ اسٹیج پر راجہ اندر کے دربار کے ستونوں پر چاندی چڑھی ہوئی تھی، ہر طرف آئینے جھلملا رہے تھے۔ پکھراج پری گا رہی تھی۔ رت آئی ہے بسنت بہار، کھلے جردے پھو برون کے ہار، ہر کے دوار مالک کا چھورا، گر اڈارت گیندن کے ہار۔ وہ سب پنجوں کے بل چلتے اسٹیج کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ طلعت نے چپکے چپکے ساتھ ساتھ گنگنانا شروع کر دیا۔ پھر دھن بدلی۔ اب پکھراج پری نے اپنی غزل شروع کی۔ ہے جلوہ تن سے در و دیوار بسنتی، پوشاک جو پہنے ہے میرا یار بسنتی، کیا فصل بہاری نے شگوفے ہیں کھلائے، مشوق ہیں پھرتے سرے بازار بسنتی۔ حال میں واہ واہ کے ڈونگرے برسنے لگے۔ یہ سب چپکے سے ادھر سے نکل کر ایک دروازے میں آ گئے۔ سامنے علی نقی وزیر اعظم بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان سب کو دیکھا نہیں۔ پکھراج پری گائے جا رہی تھی۔ موتی کانوں میں نہیں یار کی زلفوں کے کری، جھالے بادوں کی وہ ہیں اور یہ گٹار ساون کی۔ اوپیرا ہوتا رہا۔ یہ لوگ مجمع میں رول مل کر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ ان سب کو روشن دان میں سے جھانکتا دیکھ کر سبز پری نے، جو سنگھار کمرے میں کھڑی اسٹیج پر جانے کی تیاری کر رہی تھی، گھبرا کر کالے دیو سے کہا، ادھر نظر ڈالو، آنے والے وقتوں کے بھوت ہمیں گھور رہے ہیں۔ کمال نے ایک چوبدار سے پوچھا، سبز پری کون ہے؟ ارے اس کو نہیں جانتے خداوند، چمپا بائی، شاہ زمان غازی الدین حیدر کے زمانے سے ان کی کمان چڑھی ہوئی ہے، 40 کے پیٹے میں آ گئی، مگر وہی آن بان، وہی شان ہے، کیا قیامت کی چھپ ہے کہ صلی اعلیٰ، ان سے بہتر سبز پری کا سوانگ اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ اللہ نے گلے میں نور اتار دیا ہے۔ کیا گاتی ہیں؟ کیا آپ لکھنؤ کے باشندے نہیں؟ کمال جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ اتنے میں کالے دیو کی گرجدار آواز آئی،
لایا شہزادے کو میں جا کر ہندوستان، تو اپنے معشوق کو سبز پری پہچان، تو اپنے معشوق کو۔ اب شہزادہ گلفان اسٹیج پر آ چکا تھا۔ اس نے لہک کر گایا، محلوں میں رہتا ہوں میں، عیش ہے میرا کام، شہزادہ ہوں ہند کا، نام میرا گلفام۔ پھر اس نے بڑی دلدوز آواز میں کہا، صبح ہوتی ہے میری جان کوئی آن کے بیچ، بھیرویں مجھ کو سنا چل کے پرستان کے بیچ۔ وہ لوگ بارہ دری سے باہر آ گئے۔ اندر سے شہزادے کی آواز آ رہی تھی، اٹھ کے تو جائے گی ایک پل میں پرستان کے بیچ، ہاتھ پھیلا کے رہ جاؤں گا ارمان کے بیچ۔ باہر جل پریوں کا پھاٹک، چینی باغ، جلو خانہ، سب جگہ روشنی سے بقا نور بنی ہوئی تھی۔ کنج میں سری کرشن کا ریہرسل ہو رہا تھا۔ جان عالم گیروا کپڑے پہنے، دھونی رمائے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میلے والے شہر کے باشندے سب گیروا جوڑے پہنے ہوئے تھے۔ درگاہ پر شاد خطک مولسری کے سائے میں پھول کی تھالی کے کنارے پر ناچ ناچ کر باؤ بتا رہا تھا۔ فواروں سے مطر پانی ابل رہا تھا۔ باغ کی نشستیں سنہرے اور نقرائی روغن سے چمک رہی تھی۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ بارہ دری سے جو گن کی بھیرویں کی تانیں بلند ہو رہی تھی، تار کشی دوپٹہ تو اوڑے کرن جو ناٹک کے، ہو شب مہتاب میں کیا ہی صنم جھلا جھلی۔ آئی بہار ساقیا جامی شراب دے پلا، پھول کھلے پھلے شجر ابر اٹھا ہوا چلی۔ بہکے زمین شیر میں پاؤں امانت اپنا کیا، جب ہوئی لغزش ایک ذرا نکلا زبان سے یا علی۔ جوگن کی آواز رفتہ رفتہ چاندی میں ڈوبتی گئی۔ یہ لوگ میلے والے کے ہجوم سے نکل کر پھر سڑک پر آ گئے۔ موٹر میں بیٹھ کر نواب سعادت علی خاں کے مقبرے سے آگے نکلے، جدھر روشن دولہ کی سرخ رنگ کی عمارات تھی۔ سڑک کے اس پار چھتر منزل کے محلات نیم تاریکی میں استادہ تھے۔ اندر ولنس کی آوازیں آ رہی تھیں، موٹروں کی قطاریں کھڑی تھیں۔ پھاٹک کے اندر جا کر انہوں نے کار روکی۔ لکھنؤ کا اعلیٰ فیشنیبل طبقہ سیٹرڈے نائٹ منا رہا تھا۔ آج شاید گورنر بھی آیا ہوا ہے۔ ابھی ایک اے ڈی سی کو میں نے اندر جاتے دیکھا، ہری شنکر نے اظہار خیال کیا۔ کون والا اے ڈی سی؟ وہی سسی جو اطالوی جنگلو معلوم ہوتا ہے؟ طلعت نے بے دہانی سے پوچھا۔ بکو مت، تم ہر ایک پر اعتراض کرنے کو تیار۔ سسی ہے تو ہوا کرے، تم سے مطلب؟ کمال نے ڈانٹا۔ وہ اندر جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ عامر رضا نے مشروبات کا آرڈر دیا۔ مس ایڈن نے لکھا تھا، الف لیلہ کی زبیدہ نے اپنے نشاط باغ کو خلیفہ کے تصویر خانے سے ہارنے کی شرط بدی تھی۔ وہ نشاط باغ، مجھے یقین ہے یہی رہا ہوگا۔ کمال اکتاہٹ کے ساتھ ستونوں کے نارنجی نقش و نگار دیکھتا رہا۔ فلور پر مشہور نام تیر رہے تھے، جو اون لکر میں چھپتے تھے اور گرمیوں میں مصوری، نینی تال، شملے اور دارجلنگ میں جگمگاتے تھے۔ ان کا بھی ایک زمانہ ہے، گوتم نے آہستہ سے کہا۔ باہر سیڑھیوں کے نیچے گومتی آہستہ خرامی سے رواں تھی۔ وہ سب اٹھ کر باہر آ گئے۔ ٹیرس سنسان تھا۔ سیڑھیوں پر نصیر الدین حیدر شاہ بادشاہ ننگے پاؤں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک جوتا لہروں میں پھینک دیا تھا۔ جب وہ ذرا بہتا ہوا دور نکل جاتا تو یہ تالی بجاتے تاکہ چوکیدار آئے۔ جب کوئی چوکیدار نہ آتا اور مخص ہال روم کے کہکوں کی آواز سنائی دیتی رہتی تو خود اٹھ کر پانی پر جھکتے اور جوتا نکال لیتے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا جوتا پانی میں پھینک دیتے۔ اسی طرح وہ بیٹھے اپنا دل بہلا رہے تھے۔ دیر تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ آخر گوتم نے آگے بڑھ کر ان کو بھی سگریٹ پیش کیا۔ نہیں، ہم مشکبو گڑگڑی پیتے ہیں۔ کوئی ہے؟ معاف کیجیے گا، ہم لوگ ہیں۔ گوتم نے گھبرا کر کہا۔ تم لوگ کون؟ انہوں نے بے دماغ ہو کر پوچھا۔ بس ہم ہی لوگ۔ وہ خاموش رہ گئی۔ ان کو یہیں چھوڑ دو، کیا کریں گے ہم ان کا؟ آؤ چلو یہاں سے، کمال نے چپکے سے گوتم سے کہا۔ نصیر الدین حیدر بادشاہ پانی کے کنارے تنہا اپنے جوتوں سے کھیلتا چھوڑ کر وہ پھر سڑک پر آئے اور پرانے شہر کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ یہاں کہارنے اور پالکی برادر اور مہریاں اور ریکے والے گھوم رہے تھے۔ سبزی فروش، بساتی، کمہار، شہر کی اصل آبادی، اصل اہل زبان وہ میڈیکل کالج کے سامنے سے گزرے، جس کے اندر انسان مر رہے تھے۔
اور پیدا ہو رہے تھے۔ اس کے آگے گنجان پر اسرار شہر تھا، حویلیاں، پھاٹک، احاطے، چھتیں، بیچ در بیچ تنگ و تاریک گلیاں، جن کے اندر ایک دنیا آباد تھی۔ آصف الدولہ کا چوک، نخاس، اکبری دروازہ، سبزی منڈی، حسین آباد، گول دروازہ، کٹوریا پارک، بڑا امام باڑہ، مچھی بھون، رومی دروازہ۔ آصف الدولہ کا لکھنؤ، لکھنؤ کا دل، سڑکیں اور گلیاں اب سنسان پڑی تھیں۔ یکلخت بارش کی پھوار شروع ہو گئی، بہار کی بارش جو چند منٹ برس کے کھل گئی۔ آسمان پر سے اندر کی ارادت ہاتھی کی طرح ایک بادل جھومتا ہوا نکل گیا۔ سامنے ایک بالا خانے پر روشنی ہو رہی تھی۔ میرا ہمیشہ جی چاہا کہ اوپر جا کر کمرہ دیکھوں، طلعت نے کہا۔ ارے یہ تو تنویر کا مکان ہے جو ریڈیو اسٹیشن آتی ہے، نرملا نے کہا۔ نیچے اس کی اسٹوڈی بیکر کھڑی تھی، اس کے پاس چلیں، بڑی پیاری لڑکی ہے، بیچاری، سرمایہ دارانہ نظام کی شکار، چلو اس کے پاس چلیں۔ طلعت نے مصر رہی۔ بکو مت، چمپا نے ڈانٹا۔ ارے بجیا، آپ کو تو اس طبقے کو سوشیولوجیکل نقطۂ نظر سے بحث مت کرو، خاموش رہنا سیکھو۔ گوتم اور کمال موٹر سے باہر اترے کھڑے تھے اور رات کی تازہ ہوا ناک میں داخل کر رہے تھے۔ دکانوں کے برآمدے میں سے ایک بوڑھا ہندو جامدانی کا انگرکھا پہنے لکڑی ٹیکتا گزرا۔ ان نوجوان لڑکوں کو ایک بالا خانے کے نیچے موٹر روکے کھڑا دیکھ کر اس نے آہستہ سے لا حول ولا قوت کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ وہلو ہے کہ پل پر سے گزرتے ڈالی گنج ہوتے فیض آباد روڈ پر پہنچے۔ سامنے چاند باغ تھا، دوسری طرف بادشاہ باغ۔ آؤ پروفیسر بنرجی کے پاس چلیں، انہوں نے نعرہ لگایا۔ وہ بادشاہ باغ کے شاہی پھاٹک میں داخل ہوئے جو کیلاش ہاسٹل کے پہلو میں کھلتا تھا۔ باغات یہاں بھی معطر تھے۔ نہر کے سرے پر سرخ بارادری چاندنی میں نہائی کھڑی تھی۔ ٹیگور لائبریری کی عظیم الشان جدید وضع کی عمارت پر سکوت پرجلال نظر آ رہی تھی۔ الفاظ میں بڑی طاقت ہے، عمارت نے کہا۔ میرے اندر آؤ، میں تمہارے دکھ بھلا دوں گی۔ الفاظ دکھ بھلاتے نہیں، دکھ اور گہرا کرتے ہیں، گوتم نے جواب دیا۔ خاموشی سب سے افضل ہے، اسی لیے لوگ منع ہو جاتے ہیں۔ خاموش رہیں، ہری شنکر نے کہا۔ وہ نہر کے پل پر جا کر بیٹھ گئے۔ یونیورسٹی کی عمارات پر چاندی برسا گئی۔ نصیر الدین حیدر کا بادشاہ باغ، بیچارے نصیر الدین حیدر۔ پھر انہوں نے پروفیسروں کی کوٹھیوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ دور درختوں میں چھپے ہوئے اپنے لون پر پروفیسر بنرجی خاموشی سے ٹہل رہے تھے۔ یہ جانے مسائل کا حل کس طرح سوچ لیتے ہیں؟ کمال نے منہ لٹکا کر کہا۔ شب خیر پروفیسر، انہوں نے سڑک پر کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا اور واپس آ گئے۔ یونیورسٹی کا سارا فاصلہ طے کرتے، کوارڈرنگل میں سے گزرتے وہ اس سڑک پر پہنچ گئے جو یونیورسٹی روڈ کے متوازن چھلتی ہوئی موتی محل برج پر جا نکلتی تھی۔ اس کے سرے پر رجسٹرار آفس تھا، سامنے کبوتر والی کوٹھی تھی جس میں وائس چانسلر رہتا تھا۔ برج پر آ کر انہوں نے ایک بار چاروں اور نظر ڈالی اور پھر کچے رستے پر اتر گئے جو سنگھاڑے والی کوٹھی کی طرف جاتا تھا۔ آدھی رات کا گجر بجا۔ گوتم نے ایک آنکھ کھول کر ندی کے بہتے پانی کو دیکھا۔ وہ سنگھاڑے والی کوٹھی کی سیڑھیوں پر برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چمپا، طلعت، نرملا اور تہمینہ دوسری سیڑھی پر موجود تھی۔ کمال اور ہری شنکر اور عامر رضا پانی میں ٹانگیں لٹکائے ہوئے تھے۔ ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کے سامنے دوسرے کنارے پر امام باڑہ، نجف، اشرف اور موتی محل اور 76 منزل خاموش کھڑے تھے۔ کشتی سامنے سے گزر گئی۔ وقت کا سحر زائل ہو چکا تھا۔ صبح ہوتی ہے میری جان کوئی آن کے بیچ، بھیرویں مجھ کو سنا چل کے پرستان کے بیچ، گوتم نے آہستہ سے دہرایا۔ اوفو گوتم بھائی، تم تو اندر صبا کے شیروں پر اتر آئے، کس قدر ڈیکینٹڈ ہو، طلعت کہہ رہی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یار، اب محفل برخاست کی جائے، ساری رات یہیں بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ کمال کی آواز آئی۔ وہ سب منتشر ہو کر اپنی اپنی نیندوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں شانتا کا خط بھی مکمل نہ کر سکا، گوتم نے اپنے جائے قیام کی طرف جاتے ہوئے اداسی سے سوچا۔ پروفیسر بنرجی بین الاقوامی شہر کے مالک
ماہر اقتصادیات تھے۔ ان کی کوٹھی پر بڑی اداسی چھائی رہتی اور مکمل سکون۔ ان کا گھر سچ مچ علم کا مسکن تھا، پرامن، خوبصورت اور خاموش۔ سپہر کو اکثر لڑکے اور لڑکیاں سائیکلیں لے کر ان کے گھر پہنچتے۔ پروفیسر ان کو سیمل کے درخت کے نیچے کرسی بچھائے بیٹھے نظر آ جاتے یا اندر چاہ کی میز پر بیٹھے ہوتے اور کھانے کے کمرے کے خنک اندھیرے میں سائیڈ بورڈ پر رکھے چاندی کے برتن جھلملایا کرتے۔ اس وقت وہ اپنے شاگردوں سے بڑی اداس آواز میں باتیں کرتے۔ پروفیسر کے ہاں کی مجلسوں میں گوتم نیلمبر خاص اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بغیر اب محفل مکمل نہ سمجھی جاتی۔